अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम फिर एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी के साथ हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले हमारे नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है, अगर उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहें तमाम लेटेस्ट अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी वर्ल्ड में खुश आमदीद। जिन्नात वाला बंगला, एक पुरस्कार कहानी। उम्मीद है आप मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। आज फिर से एक पुरस्कार कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसकी कहानी उसी की ज़ुबानी। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जाहिर सी बात है, कच्ची सड़क थी, इसलिए आमदोरफ्त के लिए गाड़ी भी आ जा नहीं सकती थी। लिहाजा लोग बैल गाड़ियों पर, तांगों पर शहर आ जाया करते थे। सवारी के लिए ज़्यादातर टांगे और सामान वगैरह जैसे खाद, अनाज वगैरह लाना या शहर ले जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफीक भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके दो ताकतवर और ख़ूबसूरत बैल थे। बड़े ज़िम्मेदार अपना अनाज ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाया करते थे और छोटे ज़िम्मेदार या आम लोग अपना सामान शफीक भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे और शहर से खाद वगैरह ख़रीद कर शफीक भाई ही की बैलगाड़ी पर लाते थे। शफीक भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता वो शफीक भाई को ही कहा करते थे। शफीक भाई दिन भर में पूरे गांव के दौर चक्कर लगाते थे और शाम होने से पहले पहले घर आ जाया करते थे। वो शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल और छोटे 10 साल और छोटा बेटा 8 साल का था। शफीक भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा उनका बहुत अच्छा होता था और ज़िंदगी में हर तरह के सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। इस साल गंदम का सीज़न था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की ख़रीदो फरोख्त भी शुरू हो गई। हर कोई अनाज अपनी ज़रूरियात के लिए इकट्ठा करता और कोई इकट्ठा करके शहर ले जाकर बेच देता। गांव मगरब की तरफ और शहर मशरक़ की तरफ था और दरमियान में एक लंबा धूल मट्टी गट्टा उड़ाता हुआ एक रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते पर एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। ये बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था, जिसे आज़ादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर ये बंगला दोबारा आबाद ना हुआ। बंगला 4-4-5 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4 कमरे थे, दूसरी, तीसरी और चौथी पर भी 4-4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अभी तक खड़ा था। इस बंगले के इर्द गिर्द बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। जो भी इस रास्ते से गुजरता तो इस दियोनुमा बंगले को देखता तो खौफ से लर्ज़ जाता था। वो बंगला जिन्नात वाले बंगलों के नाम से मशहूर हो चुका था, जो कि अब मशहूर था कि इसमें अब जिन्नात का बसेरा है। जो भी इस रास्ते से गुजरता इस बंगले के अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें आती थीं। कभी कभी इस रास्ते से गुजरने वाले पर पत्थर बरसते थे, जिनसे बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए थे। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊंट चढ़ते दिखाई देते, किसी को घोड़े के हिनहाने की आवाज़ आती। कुछ लोग वहाँ बच्चे खेलते देखते थे। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल वाली छत पर लड़कियों को खड़े होते हुए भी देखा। किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते भी देखा। इन सब चीज़ों की मौजूदगी से जिन्नात की मौजूदगी का इशारा पाया जाता था। बंगले के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीन थी वो ज़मीनों पर भी काम करने गए, उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर दिखाई देता। जो किसान हल चलाता उससे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग जाता। जो ज़मीनों पर काम करने के लिए आते उन्हें बड़ा सा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील इन पर हमला करती नज़र आती। लोग बेचारे डर के मारे भाग जाते। फिर जिनों के बंगले के इर्द गिर्द वाली ज़मीन बंजर होने लगी। एक दिन शफीक भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ़ थे कि बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते। उन्होंने सोचा कि तीसरा चक्कर भी लगा लूँ। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतार कर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेज़ से हाँपना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले तो सूर्य गुरूब हो चुका था। अब शफीक भाई के दिल में खौफ जागा था। जब वो शहर से आते जिन्नात वाले बंगले के करीब से गुजरे तो चांद अपने जोबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा होता। अचानक शफीक भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें बंगले से आ रही थी, जैसे बहुत सारी औरतें आपस में लड़ रही हों।
وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کی وجہ سے شفیق بھائی کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیق بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیز سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور اسی دم ایک دم عورتوں کو چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ اب شفیق بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ جب یہ چھن چھن کی آوازیں قریب اور واضح سنائی دینے لگیں تو شفیق بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کوئی جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیق بھائی کو خوف نے آ گھیرا۔ وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ارے رکو تو صحیح، اجے رکو! شفیق بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور بھی تیز کر دیا۔ ارے رکو تو صحیح، مجھے بھی ساتھ لے چلو! وہ شفیق بھائی کے بیلوں کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیق بھائی نے بیلوں پر لاٹھیاں برسا دی تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب وہ عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیق بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ شفیق بھائی نے پھر سے دھکا دیا اور وہ پھر گر پڑی۔ وہ پھر سے اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھ گئی۔ جب وہ بیل گاڑی پر چڑھی تو شفیق بھائی ایک ہاتھ سے رسی کو تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخرکار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیق بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر شفیق بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آتے ہی شفیق بھائی نے بیلوں کو کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیق بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا صرف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے، سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیق بھائی سے کہنے لگی یہ ہار کس کا ہے؟ شفیق بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اسی بنگلے والی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیق بھائی نے پورا واقعہ بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا۔ شفیق بھائی نے اٹھ کر وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ سوچا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا، اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو اٹھا لائی۔ شفیق بھائی بے ہوش پڑے تھے، یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جننی والا قصہ سنایا۔ کسی نے کہا کرم دین چاچا کو لاؤ، فوراً چاچا کو بلایا گیا۔ کرم دین چاچا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شفیق بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین اس بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے۔ پھر بھی شفیق بھائی پر وہی کیفیت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان اور بچے الگ خوف زدہ تھے۔ شفیق بھائی کو پیروں، عاملوں، فقیروں اور مولویوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت وہی رہی، کوئی فرق نہ پڑا۔ کسی نے کرم دین چاچا کو فقیر اتھر عطر والے کے بارے میں بتایا۔ وہ جا کر فقیر اتھر عطر والے کو لے آئے۔ فقیر اتھر بہت پہنچے ہوئے عالم اور بزرگ تھے۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے شفیق بھائی کو پانی پر دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیق بھائی بھی آگ کے آگے آنکھیں کھول کر بیٹھ گئے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عطر والے فقیر نے کچھ پڑھتے پڑھتے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی، اور آگ اب مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی شفیق بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ شفیق بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیق سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر عطر والے فقیر بابا جلال میں اور کہنے لگے، ابھی تو صرف میں نے تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ شفیق بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیق بھائی کے کمر پر برسانے لگے۔ شفیق بھائی اپنی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ شفیق بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی۔ فقیر بابا نے کہا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر شفیق بھائی بے ہوش ہو گئے۔ پھر فقیر بابا ہاتھ روک دیا، دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا، وہ جننی آئی تھی، وہ شفیق بھائی کو مار کر ان کے سب گھر والوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا سکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی ہے، شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔
جب بابا نے اپنے بات ختم کی تو گھر میں رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک اٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر بابا نے شفیق بھائی کو جننی سے تو بچا لیا، پھر بھی اس جننی نے شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار کر ہی سکون لیا۔ رو دھو کر شفیق بھائی اور اس کے گھر والوں کو صبر آ گیا۔ جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا کہ سائیں جی مہربانی فرما کر اس جنات والے بنگلے سے جنات کا بسیرا ختم کروا دو۔ تو فقیر بابا کہنے لگے تم ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا بھائی شفیق نے تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، شفیق تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا کرم دین جب شفیق وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ جننی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تو شفیق بھائی سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ شفیق سے مدد مانگ رہی تھی، وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی مگر شفیق نے ہر بار اس کو دھکے دے دے کر اتار دیا۔ شفیق کے اس رویے کے باوجود وہ جننی اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اسی طرح شفیق ان کے جنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر رتل والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی وہاں اپنی جگہ موجود ہے، لوگ آج بھی اس بنگلے سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب بھی اس دنیا میں نہیں رہے مگر انہوں نے کچھ لوگوں کو قرآنی آیات یاد کروا دی تھی کہ جب بھی اس جنات والے بنگلے کے پاس سے گزرو تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہوئے گزرو۔ شفیق بھائی اب بھی اپنی زندگی بہت آرام و سکون سے گزار رہے ہیں، لیکن اس جنن نے شفیق بھائی کو اور اس کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس بیٹی سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔